اصل میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، نادر مقصی قتل کیس کی تفتیش میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، کچھ عدالتی کارروائی بھی سامنے آئی ہے۔ اس سب پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک پولیس پارٹی گزری کے ایس آئی او انسپکٹر میر محمد لاشاری کی سربراہی میں میاں والی گئی تھی۔ یہ پولیس پارٹی 15 روز تک میاں والی کی خاک چھانکتی رہی اور اس کے بعد بغلے بجاتی ہوئی واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد انسپکٹر میر محمد لاشاری اور پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر میں شدید ترین جھڑپ، جھگڑے اور گالم گلوچ کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو گنسن ملی ہے خود پریڈی سب ڈویژن سے، کچھ اس طریقے سے ہے کہ پریڈی کے ڈی ایس پی کی جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں خود گزری کے ایس آئی یو انسپکٹر میر محمد لاشاری پر کہ وہ میاں والی گئے اور قتل کے مقدمے میں ملوث ملزموں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی دعوتیں وہ کھاتے رہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا بلکہ گرفتار نہ کرنے کے عوض ان سے مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ یہ الزامات جو ہے خود ڈی ایس پی کی جانب سے میاں والی جانے والی پولیس پارٹی پر عائد کیے گئے ہیں، اور پولیس پارٹی جو واپس آئی ان کی جانب سے جو ہے خود ڈی ایس پی کو 5 لاکھ روپیہ رشوت لینے کے بارے میں بتایا گیا، جس میں سے مبینہ طور پر ان کا حصہ انہیں 2 لاکھ روپیہ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ڈی ایس پی نے یہ کہہ کر وہ رقم ٹکرا دی، واپس کر دی کہ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے رشوت لی گئی تو اس حساب سے انہیں 10 لاکھ روپے ملنے چاہیے، جو کہ نہیں دیے گئے، لہذا انہوں نے وہ 2 لاکھ روپے کی رشوت جو ہے ٹکرا دی اور واویلا مچا دیا کہ جو پولیس پارٹی گئی تھی میاں والی، وہ جو ہے وہ ملزموں کی دعوتیں کھانے کے بعد ان سے بغل گیر ہوئے اور ان سے مبینہ طور پر جو ہے 20 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی، جبکہ پولیس پارٹی نے جو ہے خود اپنے ہی ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ سے بھی غلط بیانی سے کام لیا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے جو ہے ان ملزموں کی دعوتیں کھانے کے بجائے انہیں قانون کے مطابق گرفتار کیوں نہیں کیا، تو اس پر کہتے ہیں کہ پولیس پارٹی کے سربراہ نے خود اپنے ہی ڈی آئی جی سے یہ کہہ کر جھوٹ بولا کہ ان ملزموں نے جو ہے مقامی عدالتوں سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی، لیکن ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی بھی دستاویزی شواہد نہیں ہے، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جس سے ان کے اس بیان کی تصدیق ہو سکے کہ واقعی ملزموں نے کوئی ضمانت کروائی ہے کہ نہیں۔ لیکن خود ڈی ایس پی ملک صفدر کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ انسپکٹر میر محمد لاشاری نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، جھوٹ کہا ہے، اور انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے ان ملزموں کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بنتے ہوئے ان سے 20 لاکھ روپے رشوت وصول کیے۔ یہ الزامات جو ہے خود ڈی ایس پی کی جانب سے اس پولیس پارٹی پر لگائے گئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو دوسرا اس مقدمے کا تفتیشی افسر خود پیرآباد تھانے کے ایس آئی او بدر الزمان نے جو ہے ایک تحریری اپلیکیشن جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈو کو بھجوائی ہے کہ انہیں جو ہے قبل از وقت ریٹائرڈ کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس مقدمے کا بوجھ تنہا اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔
مقدمے کی تفتیش پچھلے 1 ماہ سے جو ہے وہ انہیں سونپی گئی ہے سابقہ ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے، لیکن ابھی تک جو ہے اس مقدمے کی فائل جو ہے خود ملک صفدر ڈی ایس پی اپنے پاس دبائے ہوئے، اور انہیں اب تک فائل کی جھلک تک نہیں دکھائی گئی، بلکہ انہیں جو ہے وہ صرف پیپروں پر جو ہے دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جو پیپر انہوں نے پڑھے بھی نہیں ہیں ان پر وہ دستخط کیسے کریں، اسی وجہ سے جو ہے تفتیش التوا کا شکار ہے، اور میں یہ تفتیش نہیں کر سکتا، اور میں تفتیش کے بجائے جو ہے ملازمت چھوڑنے کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اس وجہ سے جو ہے مجھے قبل از وقت ریٹائرڈ کر دیا جائے۔ اس قسم کی جو ہے اپلیکیشن جو ہے انسپکٹر بدرالزماں کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ دوسری جانب 17 نومبر کو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹ تھی اسی مقدمے سے متعلق، جہاں پر خود ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کو بلوایا گیا تھا، اور کورٹ نے انہیں سخت ترین قسم کے احکامات دیے، اور انہیں 1 مہینے کا وقت بھی دیا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پر کریں، اور یہ جو مقدمہ کی جو ایف آئی آر 731/2022 اسے ختم کر کے سی کلاس کر کے جس مقدمے کو یعنی 725/2022 جسے پولیس کے مدعی جو ہیں اے ایس آئی ممتاز کی مدعیت میں جو ایک پولیس مقابلہ ظاہر کیا گیا تھا، اسے جو سی کلاس پولیس لگا چکی ہے اسے اب سی کلاس کے بجائے دوبارہ بی کلاس لگائی جائے، اسے اوپن کیا جائے۔ اس قسم کے احکامات جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جو ہے خود ڈی آئی جی ساؤتھ کو دیے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ ناظرین، یہ ایک وہ ڈائریکشن ہے جو کہ تقریباً 78 دنوں کے بعد بالآخر جو ہے عدالت کی جانب سے جو ہے تفتیشی افسر کو دے دیے گئے۔ حالانکہ یہ جو وقوع ہے 2 ستمبر کا ہے، اور 2 ستمبر کے بعد ہی پولیس کو جو ہے اسی ڈائریکشن پر تفتیش کرنا چاہیے تھی۔ اسی ڈائریکشن پر تفتیش کرنے کے احکامات جب خود قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے دیے جانے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت کے طاقتور ڈی آئی جی ویس جو تھے ناصر آفتاب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ آئی جی سندھ کو اپنے سرکاری کام میں یا اپنے اس کام میں جو ہے ایک طریقے سے رکاوٹ ظاہر کرتے ہوئے انہیں جبری طور پر جو ہے 1 ہفتے کی چھٹی پر لندن بھجوا دیا تھا۔ دوسروں کو لندن بھجوانے والا وہ ڈی آئی جی اس وقت خود کہاں پر ہے کسی کو نہیں پتا، کس ملک میں چلا گیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن وقت کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے آئی جی غلام نبی میمن نے بھی اسی ڈائریکشن پر جو ہے قانون اور انصاف کے تحت جو ہے مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پر جاری رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی وہ کوشش خود ان کے اپنے ہی ماتحتوں یعنی کہ ڈی آئی جی ویسٹ زون کی جانب سے ناکام بنا دی گئی تھی۔ لیکن اب دیر آئے درست ہے، جو کچھ آئی جی سندھ غلام نبی میمن چاہ رہے تھے وہی سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ ان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے جس پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اب ناظرین، اس میں ہوگا کیا؟ یہ کیس اب کس طرف آگے بڑھے گا؟ اب ایک تو میں توجہ چاہوں گا خود ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کی۔ میں نے اور میرے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے ان کے موبائل فون پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان سے کچھ اس کیس سے متعلق معلومات لی جائے اور انہیں کچھ اپنی جانب سے جو ہمیں معلومات ہیں وہ انہیں دی جائے، لیکن افسوس کہ ان سے نہ تو میرا رابطہ ہو سکا اور نہ ہی میرے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا۔ اب میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک تو ان کے ساتھ جو ہے خود ان کے ایس آئی یو گزری جو ہے میر محمد لاشاری نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا۔ ایک تو ان کے کان مروڑنے کی ضرورت ہے، ان سے اس بارے میں جو ہے وہ باز پرس کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ڈی ایس پی موصوف ہے ملک صفدر، یہ ایک طریقے سے پورے کے پورے مقدمے کی تفتیش کو جو ہے یہ بہت ہی بری طریقے سے جو ہے ڈینٹ لگانے کی کوشش پچھلے 2 ماہ سے جو ہے وہ
کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب تک اس کیس کی تفتیش میں جو ہے مختلف ہیلو بانوں سے، ملزموں سے اور ان پولیس افسروں اور اہلکاروں سے جو کہ بالواسطہ یا براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے اس مقدمے کے زد میں آ رہے ہیں، ان سے مبینہ طور پر 40 سے 45 لاکھ روپے کہتے ہیں کہ رشوت بٹور چکے ہیں۔ یہ ان کے مخالفین کی جانب سے ان پر یہ الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب جب مقدمہ 731/2022 داخل دفتر، تو اب 725 اور 726 جو ہے وہ اس میں اب تفتیش آگے بڑھے گی۔ اب جب تفتیش آگے بڑھے گی تو تفتیش کے زد میں جو ہے خود ڈی ایس پی ملک صفدر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کس قانون سے، کس اختیار سے جو ہے اے ایس آئی ممتاز کو اور ان کے ساتھ جو دوسرے پولیس پارٹی تھی انہیں کیسے کلین چٹ دے دیا، حالانکہ اے ایس آئی ممتاز سے وہ مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے اور دوسرے کانسٹیبلوں سے 3 لاکھ روپے رشوت وصول کر چکے ہیں، جس میں جو ہے خود کانسٹیبل قاسم ہے، محسن ہے، اور کانسٹیبل عامر رسول کے علاوہ دوسرے جو 2 کانسٹیبل تھے، ایک تو خود اسماعیل اور دوسرا جو ہے ایک اور کانسٹیبل تھا جس کو یہ 164 میں جو ہے چشمدید گواہ بنا چکے تھے اور ان کا بیان بھی یہ ریکارڈ کر چکے تھے، امتیاز اور اسماعیل۔ اب یہ جو اے ایس آئی ممتاز ہے یہ تو اس مقدمے کا مدعی تھا جس مقدمے کو پہلے سی کلاس کر چکے تھے، لیکن اب عدالت کے حکم سے وہ سی کے بجائے بی میں چلا جائے گا اور اس پر اب تفتیش آگے بڑھے گی، یعنی کہ وہی مقدمہ جو ہے وہ اب قتل میں تبدیل کر دیا جائے گا، چالانوں جو اس کی چالان ہوں گے وہ قتل میں کیے جائیں گے۔ اب انہوں نے کس قانون کے تحت جو ہے ان ملزموں کو جو ہے بری کر دیا، انہوں نے 168 کی رپورٹ لگا کے انہیں کلین چٹ دے دی، کس قانون کے تحت؟ تو اب ان کا اپنا جرم جو ہے خود ڈی ایس پی کا وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 201 اور 202 کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ خود اے ایس آئی ممتاز جنہوں نے جو ہے مقتول نادر مقصی کے قبضے سے ایک پسٹل کی برآمدگی ظاہر کی تھی، اب وہ پسٹل کے بارے میں یہ منہ کھولیں گے کہ یہ پسٹل آیا کہاں سے، کیونکہ پسٹل تو مقتول کا نہیں تھا، پسٹل پولیس نے اپنی جانب سے رکھا تھا، تو اب یہ اے ایس آئی ممتاز ثابت کریں گے کہ یہ پسٹل آیا کہاں سے۔ اسی طریقے سے اب ڈی ایس پی ملک صفدر نے جن 2 کانسٹیبلوں کو، وحید امتیاز اور خود اسماعیل کو جو وعدہ معاف گواہ بنایا تھا، جبکہ وہ اس قتل کے مقدمے میں اغوا میں براہ راست ملوث تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے ان کے اپنے بیان کے مطابق جو ہے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے یاسین نیازی اور کانسٹیبل عامر نے جو ہے پراچا قبرستان میں نادر مقصی کو گولیاں ماری۔ جب انہوں نے اس کو گولیاں مارتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد قانون کے مطابق ان کے پاس بھی ایسا تھا، انہوں نے خود اپنے پولیس والوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا، کیوں اس کے جرم میں یہ برابر کے شریک ہو گئے؟ اور جب اس تمام چیزوں کا علم خود ڈی ایس پی ملک صفدر کو تھا تو انہوں نے کس قانون کے تحت جو ہے ان دونوں کو جو ہے گرفتار کرنے کے بجائے وعدہ معاف گواہ بنانے پر اکتفا کیا، کیونکہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنائے بغیر جو ہے وہ پیرآباد تھانے کے ایس ایچ او انظار عالم کو جو ہے وہ ملزم ثابت نہیں کر پاتے تھے، محض ان کی گواہیوں کی وجہ سے جو ہے وہ انظار عالم کو جو ہے اس مقدمے کا ملزم بنانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ سی ڈی آر سے ظاہر ہے کہ وقوعے کے وقت جو ہے وہ پراچا قبرستان پر نہیں تھے، اور قتل کی واردات کے بعد ہیڈ کانسٹیبل جو نیازی ہیں انہوں نے جو ہے فون کر کے کہا کہ کام ہو گیا ہے یا مقابلہ ہو چکا ہے، اور مقابلے میں جو ہے وہ جو ہے یہ نادر مقصی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اپنے منشی عثمان کے ساتھ موٹر سائیکل پر جو ہے موقع واردات پر پہنچتے، اس کا علم جو ہے سی ڈی آر سے بھی ثابت ہوتا ہے اور خود ڈی ایس پی ملک صفدر کو بھی علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چونکہ مقدمے کی تفتیش میں ڈین ڈالنا تھا، وہ ڈین ڈالنے کی انہوں نے کوشش میں پورے کے پورے مقدمے کی تفتیش کا ہی بیڑا غرق کر دیا، جو کہ اب تفتیش میں یہ باتیں سامنے آئے گی۔ تو یہ میں جو ہے خود ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کے
گوشگوار یہ تمام تر صورتحال کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ 1 مہینے کے اندر جب دوبارہ کورٹ کے روبرو پیش ہو تو انہیں جو ہے یہ تمام تر صورتحال کا علم ہو کہ تفتیش میں کس نے کیا گھپلا کیا۔ تو یہ اب بڑی اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے نادر مخسی قتل کیس میں، اور چیزیں جو ہے پتے اب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے اس قتل کیس کی تفتیش میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی جیبیں جو ہے بھرنے میں لگا ہوا ہے، جس کی تازہ ترین جو مثال ہے وہ خود SIO گزری کا جو ہے یہ نیا ریکارڈ ترین کارنامہ ہے۔ یعنی کہ اس کارنامے کے بعد انہوں نے کس خوبصورتی سے اپنے ہی بڑے افسروں کو جو ہے ماموں بنانے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کیا۔ ناظرین، قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ 2 جون 2020 میں جو ہے میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی تھی۔ یوٹیوب کا یہ میرا چینل ہے۔ 2 جون 2020 کو، آج اس کو 3 سال ہو گیا۔ اس وقت میں تھا اور میری تنہائی تھی، اکیلا ایک شخص جو ہے، ایک فرد اس چینل کو میں لے کے چلا تھا۔ آج ماشاءاللہ اس چینل کے ساتھ ایک پورا کا پورا کارواں جو ہے وہ جڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پل پل کی خبریں مجھے اس وقت کراچی سے مل رہی، بلکہ اندر کی خبریں مل رہی ہے۔ خبر اس طرح کی آ رہی کہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے گھر کے بیدی جو کہ لنکا ڈھانے پر تلے ہوئی۔ سب میرے اللہ کا فضل ہے۔ ایک صحیح کام پر ہم لگے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ سندھ پولیس کو جو ہے اس کے اصل مقام پر لانے کی اس وقت میں اور میرے ساتھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں اپنے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ آپ سب بھی کہیں آمین۔ کل کا جو ہمارا پروگرام تھا، میں نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی، خود جاوید عباس کی ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے میمن کوٹ میں۔ یہاں سے جو ہے خود ملیر ڈسٹرکٹ کے SSP عرفان بہادر کے لاڈلے جو DSP تھے اشتیاق غوری کا تبادلہ، بلکہ انہیں کڈے لائن لگا دیا گیا۔ آج مجھے خود ملیر ڈسٹرکٹ کے SSP کی جانب سے جو ہے یہ خبر مجھ تک پہنچائی گئی ہے کہ جاوید عباس کی پوسٹنگ انہوں نے خود کروائی ہے۔ جب یہ خبر مجھ تک آئی تو میرے تو چاروں طبق روشن ہو گئے، کیونکہ بالکل میرے جو بیانیہ کے یہ بالکل ہی الٹ ہے، بالکل ہی برعکس ہے۔ اگر یہ انہوں نے کروائی ہے تو پھر تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جاوید عباس جو ہے یہ اطلاع یہ ہے کہ 15 فروری 2023 کو جو ہے یعنی کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ مشکل سے 3-3.5 مہینے کے لیے کیا انہیں یہ پوسٹنگ لینے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اور ان پر یہ کرم نوازی جو ہے خود عرفان بہادر کی جانب سے کیوں کی گئی، یہ ان کا کہنا ہے، جبکہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ جو میرے سورسز ہیں، جو میرا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو اندر کی خبر دی ہے، وہ اپنی خبر پر قائم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ غلط خبر جو ہے وہ شیئر نہیں کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی اتنا سنگین مذاق کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرف سے آیا ہے کہ جاوید عباس اور خود عرفان بہادر میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ عرفان، یہ جو جاوید عباس ہے، وہ تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا رہا ہے کہ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی اس جذبے کے تحت جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے 3-3.5 ماہ قبل جو ہے وہ عرفان بہادر کے چین آف کمان میں آ چکے ہیں۔
اب سمجھ میں مجھے یہ بھی نہیں آ رہا کہ ایس ایس پی مخالف ہے اور مخالف کے انڈر میں وہ کیسے کام کر سکتے ہیں جب تک کہ انہیں اس ایس ایس پی سے بڑے افسروں کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل نہ ہو۔ اور یہ بات بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی اور خود عرفان بہادر کے مابین تعلقات کس نوعیت کے ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ان میں کتنی خلیج ہے، ان میں کتنا گیپ ہے، ان میں کتنی دوریاں ہیں کہ وہ رسم دنیا نبھانے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس وقت برداشت کر رہے ہیں۔ اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ اپنے طور پر جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوششیں کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں، اپنی ان چاہتوں میں، اپنی ان فرمائشوں میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ایس ایس پی ملیر کے پشت پر بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی کو جو ہے وہ خاک و خاشاک کی طرح سے اڑا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ، اس کا ادراک جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کو، لیکن اتنی تمام تر پیچیدگیوں، تمام تر چپکلشوں، تمام تر جو ہے ان خطرات کے باوجود جو ہے جاوید عباس کی جو پوسٹنگ ہے وہ معجزے سے کم نہیں، ایک جوالا مکھی ہے جو کہ پھٹنے کے قریب ہے، اور اس کے زد میں کون کون آئیں گے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں کہ اب آج کل جب تک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی خوفناک قسم کی خبر مجھ سے پہلے آپ لوگوں کو سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملے، لیکن ایسی کوئی صورتحال جو ہے مجھے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے محض اس ایک جاوید عباس کی پوسٹنگ کو لے کر۔ جاوید عباس سے میرے بھی تعلقات ہیں، میرے بھی مراسم ہیں، اس وقت سے ہیں جب وہ پولیس میں بھرتی بھی نہیں ہوئے تھے۔ میرے تعلقات ان کے والد سے تھے جو کہ ٹی این ٹی میں تھے، ڈی، یعنی کہ وہ بڑی تاریخی شخصیت ہے۔ ان کے تعلقات جا کے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم، شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے بھی جا کر ملتے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن اس وقت ہم بات کریں جاوید عباس پر۔ اب یا تو یہ جو ان کی ریٹائرمنٹ کی جو مدت میرے پاس آئی ہے کہ 15 فروری 2023 کو ریٹائر ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، یا پھر اس میں بھی تبدیلی متوقع ہے۔ بہرحال یہ پھر کہوں گا کہ یہ پوسٹنگ جو ہے یہ معجزے سے کم نہیں، اور یہ پوسٹنگ جو ہے ضرور اپنا اثر دکھا کے رہے گا۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور بھی خبر شیئر کرتا چلوں۔ ہمارے ایک نمائندہ خصوصی نے جو ہے خیرپور سے ایک خبر جو ہے وہ دی ہے، خیرپور سے، کہ یہاں کا ڈی آئی بی انچارج علی گل ملاح اور دوسرا جو ہے ایڈمورر ہے شاہد کلہوڑو، ان کی جو ہے 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہے۔ ان دونوں کے پاس پتہ نہیں کون سی گیدڑ سینگی ہے کہ جو بھی ایس ایس پی خیرپور بن کر آتا ہے انہیں یہ دونوں جو ہے وہ شیشے میں اتار دیتے ہیں، اور ایس ایس پی جو ہے ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہے جو انہوں نے اندھی مچا رکھی ہے، سالہ سال سے ان کی اندھی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ویزے پہ چھوڑا ہوا ہے، اور بہت سارے جگہوں سے جو ہے ان کی منتلیاں چل رہی ہے۔ ایک بہت بڑا شراب خانہ ہے جہاں سے انہیں لاکھوں روپے جو ہے وہ منتلی ملتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو نئے ایس ایس پی ہیں خیرپور کے، روہل کوسو، اور خود ان کے جو ڈی آئی جی ہیں جاوید جسکانی، ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو تصویر اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پولیس افسروں کی، یہ 2 پولیس افسر ہیں، ایک افسر ہے، ایک ان کا ماتحت ہے۔ دونوں تصویر میں جتنے قریب ہیں کاش کے عملی طور پر بھی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے۔ انہی کے مخالفین اور انہی کے حمایتین کا کہنا ہے کہ دونوں جو ہے وہ ندی کے 2 کناروں کے مانند ہیں، تو سال ہا سال جو ہے ایک ساتھ نظر آنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے۔ دونوں جو ہے وہ اس وقت ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سبقت کیا، جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے حوالے سے یا کسی اور معاملے میں، لیکن دونوں کے جو لاڈلے ہیں
ظفر چانڈیو اور امتیاز کیڑو وہ بھی آپس میں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ متصادم ہی دکھائی دیتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. یہ کہنا ہے خود ان دونوں کے قریبی رفقا کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.